پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. جب ملک کا صدر بات کرتا ہے تو اس کا تجزیہ بہت ضروری ہے. صدر آصف علی زرداری نے طویل خاموشی کے بعد ایک انٹرویو دیا جیو کو. اس انٹرویو کے متن کے حوالے سے ہم اپنا تجزیہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. ہم نے 5 کیٹیگریز کریٹ کی ہیں. پہلی وہ 3 کیٹیگریز ہیں جس کے اندر عموماً صدور بات کرتے ہیں، جو ریاستی امور ہیں، جو ملکی امور ہیں، جہاں پر پالیسی کا اجرا کیا جاتا ہے یا ہدایت دی جاتی ہے، گائیڈ لائن دی جاتی ہے. پھر 2 کیٹیگریز ہیں جو ذاتی مفاد کی کیٹیگری ہے، اور کبھی کبھار عموماً بات ایسی ہوتی ہے جس کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا. تو صدر آصف علی زرداری کے انٹرویوز کے متن کو ہم اس کیٹیگری میں رکھنا چاہتے ہیں، اور آخر میں آپ کے سامنے ایک پائی چارٹ رکھیں گے کہ کس حصے کے اوپر یہ انٹرویو زیادہ صرف ہوا اور اس کا مصرف اصل میں کیا تھا. آئیے دیکھتے ہیں صدر آصف علی زرداری نے مزید کیا باتیں کی. ایک پرسیپشن یہ ہے کہ آپ کی چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کے ساتھ کوئی ذاتی لڑائی ہے، آپ ان کا فیصلہ نہیں مانتے. کیوں ہمارے گاؤں سے آتے ہیں کیا؟ این آر او کیس، سوئس کوچ ہمارے لیے ہسٹری ہے، اور میری حکومت ہسٹری میں یہ لکھوائے. دیکھیں نا، میری پریزیڈنٹ شپ کو 15 مہینے رہتے ہیں یا 12 مہینے رہتے ہیں، اس کے بعد جو حکومت آتی ہے وہ لکھتے. میری حکومت کیوں لکھے گی؟ میری بات یہ ہے کہ میں تاریخ میں نہیں لکھوانا چاہتا، اور میرا پرائم منسٹر تاریخ میں نہیں لکھوانا چاہتا. اس لیے آپ پہلی بات تو سمجھیں کہ کیس ٹرائل بے نظیر صاحبہ کا ہے، چاہے یہ اس سے ہٹ جائیں یا نہ ہٹیں. ٹھیک ہے. ٹرائل بی بی صاحبہ کی قبر کا ہے، اور اس کو اللہ نے شہادت دی ہے، عوام نے اس کو بے نظیر بے قصور کہا ہے، اور آخری عدالت نے اس کو شہادت دے دی ہے. آپ کا بھی ایمان ہے، میرا بھی ایمان ہے کہ شہید کے اوپر کوئی الزام نہیں آ سکتا. تو ہم آخری شہادت لے کے بھی اس کی قبر کا ٹرائل کرنا چاہتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی اس کو شہیدوں کا ٹرائل سمجھتی ہے. سی سی میں جس ٹرائل کی آپ بات کر رہے ہیں، اس میں ہم نے رپورٹ بھی جو بی بی صاحبہ کی ہے وہ بھی کچھ اس میں سے ہم نے دکھایا اور ان کو بتایا کہ کس طرح یہ سلسلہ ہوا. ہم اوپن نہیں کر سکتے رپورٹ چونکہ ٹرائل چل رہا ہے. پرنسپلی پاکستان پیپلز پارٹی ول ناٹ ٹرائی دی گریو آف شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کم واٹ میں. سپریم کورٹ اور این آر او کے معاملے کے اوپر ہم نے کچھ آپ کو ساؤنڈ پوری سنائی اور اس کے بعد آپ کو ایکسرپٹ سنائے. انٹرویو چونکہ لمبا ہے، لہٰذا ہمارے لیے مشکل ہے کہ ہم تمام آپ کو صدر صاحب کی جو بات چیت نہیں سنوا سکتے، لیکن جو پہلا حصہ ہے اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ صدر صاحب نے اسلام، گناہ، اس کے ساتھ سی سی کا فیصلہ، پارٹی کا فیصلہ، لوگوں کا فیصلہ، ذاتی پریفرنس اور ساتھ تاریخ، سب کو ملا کر انہوں نے بات کی. آپ اس کا کوئی بھی نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں، اور آخر میں یہ کہہ دیا کہ این آر او اور یہ جو معاملہ ہے سپریم کورٹ کے اندر، اس کے اوپر پارٹی نہیں چاہتی کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی قبر کا جو ہے وہ ٹرائل ہو کم واٹ میں. تو اس کو میں جو ہے ذاتی مفاد میں رکھوں گا، ناقابل فہم کے اندر ظاہر نہیں ہے، اگرچہ اس کے بہت سارے حصے ایسے ہیں جو اس کیٹیگری کے اندر جاتے ہیں. سنٹنسز جو ہیں وہ شاید اس کے مطلب نہیں نکلتے ہوں آزادانہ طور پر اگر آپ اس کا تجزیہ کریں، لیکن اگر تمام چیز کو آپ 5-7 منٹ سنیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ این آر او کے اوپر ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے اس سے ہٹنا نہیں ہے. یہ ملکی پالیسی کا اجرا نہیں ہے، یہ ملکی مفادات سے اس کا تعلق نہیں ہے، نہ ہی ریاستی مفاد سے تعلق ہے. انٹرویو ابھی بھی ذاتی مفاد اور ناقابل فہم کی کیٹیگری کے گرد گھوم رہا ہے. دیکھتے ہیں آگے کیا بات کر رہے ہیں. پی آئی اے آپ کی نظر میں، وابڈا آپ کی نظر میں، ریلوے آپ کی نظر میں، آپ کیا خیال ہے وہ تباہی کی طرف نہیں جا رہے؟ ویک ہو رہے ہیں. دیکھیں، میں نے سارے پاورز دے دیے پارلیمنٹ کو. اب میں نے پارلیمنٹ کو ایوالو کرنا ہے. اگر میں بیٹھ کے سارے ڈیسیشنز یہاں لے لوں جی، اور یہاں فائنانس کمیٹی کی میٹنگ بلاؤں اور کہوں کہ یہ آپ کر لیں، تو ایوالو نہیں ہوں گے. پی آئی اے کا تو میں نے جواب دیا. شوکت ترین سے پوچھے میں نے غلط کہا ہے صحیح کہا ہے. بھئی جب 10-20 سینٹس آن دا ڈالر مل رہے ہیں آپ کو پلینز، آپ کو کس اکانومسٹ نے کہا ہے کہ جا کے آپ بزنس پلان بنائیں؟ آپ اسی وقت خریدیں. آپ بزنس میں رکشاؤں کے یا بسوں کے، آپ کو بسیں سستی مل رہی ہیں، آپ سوچیں گے کہ بزنس پلان بنائیں گے؟ آپ اسی وقت ڈن کریں، خریدیں. اور موقع بڑے کم آتے ہیں اسپیشلی تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں. اسی طرح آپ آ جائیں ٹرکش ایئر لائن کے ڈیسیشن کو.
میں نے ان نے مجھ سے مانگے 17 ڈیسٹینیشنز ٹو پاکستان. میں نے ان دی انٹرسٹ آف پاکستان ان سے کہا کہ کوڈ شیئرنگ کر لیتے ہیں. ان نے جا کے ڈیو ڈیلیجنس ایک چیز ہوتی ہے انہیں کی, اس کے بعد ڈیو ڈیلیجنس کر کے آئے ہیں. سکسیسفل کنٹری ہے, ان کی 3rd لارجسٹ ایئرلائن ہے ان دا ورلڈ, وہ آپ کے پاس آئی ہے ٹو ڈو کوڈ شیئرنگ. میں آپ کے طرف سے کہتا ہوں ڈیفنس منسٹر کو, پلیز بینڈ انڈس ایئرلائن کا لائسنس, ڈو ناٹ گیو اٹ ٹو دیم. میری بہن سیاست سے فرصت نہیں ہے اس کو, میری بہن نے اپنی زندگی جو ہے سیاست کے وقف کر دی ہے. ہم ایئر لائن نہیں چلاتے. آپ بیٹھے ہوئے, میں بھی بیٹھا ہوں, آپ اس کو روز چلائیے. میں آج کہہ رہا ہوں ڈیفنس منسٹر کو جو کہ میرا پارٹی کا ہے کہ بینڈ اٹ. قومی اداروں کی تباہی کے اوپر بات کی صدر آصف علی زرداری نے, اور ظاہر ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ادارے کمزور ہو رہے ہیں لیکن تباہ نہیں ہو رہے. اب ان کی ڈیفینیشن کمزوری کی کیا ہے, اور دنیا بھر کی جو انڈیپینڈنٹ اسیسمنٹس ہیں پاکستان کے تمام اداروں کی وہ اپنی جگہ پر. اور ایک طرف یہ بھی فرما رہے ہیں کہ ان کا تعلق واسطہ نہیں ہے, تمام پارلیمنٹ کو انہوں نے پاورز جو ہیں ڈیلیگیٹ کر دی ہیں. پرائم منسٹر صاحب اس وقت چیف ایگزیکٹو ہیں, اور پھر انتہائی تفصیل کے اندر جا کے بتا رہے ہیں کہ جہاز آپ کو کس طریقے سے خریدنے ہیں, اور نہ جانے پھر کس قانون اور قاعدے کے تحت اپنے دفاع کے منسٹر کو, جو ان کے منسٹر نہیں ہیں وہ کابینہ کا حصہ ہیں اور چیف ایگزیکٹو کے انڈر آتے ہیں, ان کو کہہ رہے ہیں کہ جو انڈس ایئر لائن ہے اس کا لائسنس آپ بند کر دیں. یہ صدر صاحب کا جواب تھا قومی اداروں کی تباہی کے حوالے سے. یہ بھی ملکی معاملات میں ڈال دیتا ہوں, مفاد سے اس کا تعلق تو نہیں ہے, اس کا ریاستی مفاد سے تو بالکل بھی تعلق نہیں ہے. ذاتی ایک وضاحت انہوں نے یقیناً کی, تو کچھ تھوڑا سا حصہ ملکی مفاد میں, لیکن پرائمرلی ذاتی انہوں نے کلیریفیکیشن دی اپنی بہن کے حوالے سے بھی. تو ابھی تک جو ایشوز ہیں وہ ریاستی مفاد, ملکی مفاد اور پالیسی کے اجرا سے بہت پرے ہیں. ذاتی مفاد اور ناقابل فہم کے گرد گھوم رہے ہیں. پالیسی کا اجرا بہت دور کی بات لگتا ہے. ملکی معاملات میں چند ایک انہوں نے نقطے اٹھائے ہیں. بعد میں دیکھتے ہیں بریک کے بعد جب ہم آئیں گے تو صدر آصف علی زرداری کی باتوں سے ہم کیا نتائج اخذ کر پائیں گے. اسٹے ٹیونڈ.